کلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ جس انسان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے حقیقی اور سچی محبت نہیں، اس کا ایمان کا دعویٰ ہی درست نہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے کہ جو دعویٰ ہے پھر اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں دل و جان سے ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، مگر عملی صورت میں ہمیں جب اس کا عملی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر دوسروں کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ حالانکہ ساری کائنات سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونا ضروری ہے، اور مومنوں کی یہی علامت اور نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان کی اہمیت، ان کی عزت، ان کا مرتبہ اور مقام کی اہمیت ہے۔ اب ہم نے اپنے گریبانوں میں ذرا اس دعوے کو مد نظر رکھتے ہوئے گریبانوں میں جھانکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیا ہمارا یہ دعویٰ درست ہے کہ جس کی اہمیت خود اللہ نے بیان فرما دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو باخبر کر دیجیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہ اگر ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، ان کے بھائی اور ان کی بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور ان کے کنبے قبیلے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور یہ جو گن گن کے رکھتے ہو یہ کمایا ہوا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار، تمہاری یہ دکانداری کہ جس کے نقصان سے ہر وقت تمہیں جان کے لالے پڑے رہتے ہیں کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری یہ کوٹھیاں، بنگلے، رہائش گاہیں جسے تم بہت زیادہ پسند کرتی ہو، ہر وقت ان کی تزئین و رائج بہتر سے بہتر کی تمہیں تلاش رہتی ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یاد رکھو یہ ساری میرے اللہ کی نعمتیں ہیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، مگر تمہیں ساتھ تنبیہ بھی کر رہا ہوں کہ فطرتی طور پر میں نے بندوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت رکھی اور ان سے محبت جائز بھی ہے، لیکن تمہیں باخبر کر رہا ہوں کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے
بیٹے، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے جو عزیز رشتہ دار، کنبے قبیلے، تمہاری بیویوں کی محبت، تمہارے مال و دولت یا تمہارے کاروبار کی محبت کسی سٹیج پر بھی اللہ رسول کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے۔ اگر ایسا کر دو کہ اللہ کی محبت میں کاروبار چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے آنے کا وقت ہے مگر تمہیں کاروبار کی محبت آنے نہیں دیتی، اسی طرح اللہ کی عبادت یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ پر عمل، اللہ رسول کے فرامین پر عمل کرنے سے بیوی کی محبت آڑے آتی ہے کہ اللہ رسول نے اسے پردے کا حکم دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اسے پردہ کرواؤ، مگر اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ اس کی محبت میں اللہ رسول کے فرامین کو نظر انداز کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو جن سے انسان کو فطرتی محبت ہوتی ہے اور محبت جائز بھی ہے، والدین سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، گھر سے محبت، کاروبار سے محبت، جو شرعی لحاظ سے سب سے محبت جائز ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب فرما رہے ہیں کہ اگر احب الیکم من اللہ و رسول، ان کی محبت میں اتنا بڑھ جاؤ کہ اللہ رسول کی محبت کا جو دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، گھر کوٹھی بنگلے سے زیادہ، گاڑی سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، دیکھنا کسی چیز کی محبت غالب آ کے اللہ رسول کی محبت کو پیچھے مت کر دینا۔ اگر ایسا کرو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھی تمہیں یہ چیزیں نہ روک سکے، اور ان چیزوں کی محبت سے تم جہاد سے بھی پیچھے نہ ہٹو، اگر ہٹ گئے تو یاد رکھو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، ان میں سے کسی ایک چیز بھی کی محبت بھی ان پہ غالب آ گئی تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نہیں، اللہ کی طرف سے عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا انتظار کرو کہ ابھی سیلاب آیا ہے، زلزلہ ہے، آگے سے کون سا ایسا معاملہ آئے گا، کون سا عذاب ہم پہ مسلط ہوگا، تمہیں عذاب کا منتظر رہنا چاہیے، اللہ سے رحمت برکت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اب ہم نے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھنا ہے کہ ہماری اللہ رسول سے جو محبت کا دعویٰ ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم مومن بن ہی نہیں سکتے۔ خود اللہ نے بھی مومنوں کی یہی نشانی بیان کی ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اپنے آپ سے بھی زیادہ ان کو مجھ اللہ سے اور میرے رسول سے محبت ہے، یہ مومن ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، دعوے دار ہو سکتا ہے، حقیقت میں مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، آل اولاد سے، حتیٰ کہ ساری انسانیت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اتنی کہ اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ جناب عمر مجھ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، ان کو اس کی اہمیت بتلائی، مسئلہ واضح کیا۔ جب ان پہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ تو ایمان کی منافی چیز ہے کہ انسان اللہ یا اس کے رسول سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرے، جان سے بھی زیادہ ان سے محبت ہونی چاہیے، پھر بندہ مومن بنتا ہے۔ کامل مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو تب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلے کی وضاحت کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول، اب مجھے ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر اب بات بنی ہے، اب یہ مومنوں والا دعویٰ ہے۔ تو گویا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ جب تک ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے اس وقت تک کامل مومن نہیں۔ اب اس محبت کے ہمارے محبت کے دعوے کے کچھ تقاضے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ نالین کی تشبیہ جو ہے وہ آپ سینے پہ لگا لیں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو ہے جو معاشرے میں چلتا ہے وہ انداز اپنا کے سمجھ لیں ہم سچے محبت کرنے والے۔ یاد رکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جیسے صحابہ نے کی، اگر انداز وہی ہوگا تبھی ہم بھی صحابہ کی طرح جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے کسوٹی اور میزان بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہم نے صحابہ کے طرز عمل کو دیکھنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیسا انداز اپناتے تھے۔ ہم جن کاموں سے سمجھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیے ان کاموں سے نہ اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں سے راضی ہو سکیں گے۔ ان میں تو اکثر کام وہ ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ بدعات و خرافات کو ختم کرنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ وہ برادری کی رسمیں، وہ پہلے غیر شرعی کام جو از خود لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر لیے تھے، اس سے آزاد کرنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر بھیجا گیا۔ ہم انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہی کے نام پہ ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جو ان کی ناراضگی کا ان کا منع کردہ کام ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جو انداز تھا کہ محبت کی عمدہ ترین نشانی آپ کی اطاعت ہے، کیونکہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، کہ دعوے دار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، حقیقی محبت کرنے والا وہی ہے جو ذات کے ساتھ ساتھ میری بات سے بھی، میرے طریقے، میرے عمل، میری سنت سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا ہے۔ ہمارا تعلق تو اتنا کمزور ہے کہ جس بھی نیک عمل کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، صرف سنت اور فرض کا کلیئر ہونے سے ہی ہم 50% جو ہے اس عمل کی اہمیت کھو دیتے، کہ جو عمل فرض نہیں ہے نہ کریں گے تو گزارا چل جائے گا، گناہ نہیں ملے گا، اگر کریں گے تو سنت ہے، ثواب ملے گا۔ تو ہمارا ایمانی لیول یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کون سا فرض ہے، سنت ہی ہے۔ اس لیے دیکھ لیں کس طرح آپ آئے روز ہر لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنتوں کا جو ہے وہ مصلح کرتے نظر آتے۔ سنت کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، صرف فرض کو ہم اہمیت دیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے یہ نشانی قرار دیا ہے کہ جس کو میری بات سے بھی محبت ہے اس کو حقیقت میں میری ذات سے بھی محبت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا تقاضا ہے، ان پہ ایمان کے بعد ان کی تعظیم اور توقیر اور ان کی اطاعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں کا پابند کیا ہے کہ سب سے پہلے تو تم نے ایمان لانا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لانے کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر ان کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے لاج بھی رکھنی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ نبی اور رسول تو مان لیا، مگر زندگی اپنے پسند کے طریقے کے مطابق، خوشیاں غمیاں غیر مسلموں کے انداز کے مطابق، یہ ان کی توہین نہیں تو کیا ہے؟ کہ دعویٰ ہے کہ محبت بھی سب سے زیادہ رسول اللہ اور اللہ سے ہے، اور ہمارا خوشی کا ہر لمحہ
ہندوؤں کے طریقے کے مطابق، ہماری غمی کے لمحات غیر مسلموں کے انداز کے مطابق، ہماری تہذیب، ہمارا رہن سہن، وضع قطع، شکل و صورت ساری غیر مسلموں جیسی، اور سینے پہ نالین کی چھبی لگا کے ہم سمجھتے ہیں ہم پکے عاشق رسول ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی حرمت کے لیے تن من دن سب کچھ قربان کر دیں گے، جان کی بازی لگا دیں گے، یہ دعویٰ کافی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ایمان 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ کام نہیں آتا۔ جو ایمان ہم نے زبان سے ادا کیا ہے، دل اس کی تصدیق بھی کرے گا کہ بات ایسی ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں۔ پھر عمل بالجوارح، جب اللہ کو معبود مانا ہے، اب اس کی عبادت کے انداز سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کس کی عبادت کرتا ہے، کس کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں، اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم، کوئی نیک ہستی ہمارے لیے اسوہ نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب نبی کریم علیہ السلام سے اس انداز میں ہم محبت کریں گے کہ آپ کی عزت کا، آپ کی توقیر کا، آپ کا ادب اور احترام اس انداز میں کریں گے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا محبت کا دعویٰ جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام سے محبت کے تقاضوں میں ایمان کے بعد، ادب احترام کے بعد، عزت اور توقیر تعظیم کے بعد، ہر معاملہ میں آپ کی اطاعت کے بعد ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، نیکیاں اور اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ کل قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ بھی اور جنت بھی ملتی۔ تو اس لیے آپ دنیا میں جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سوتے جاگتے ہر وقت بار بار اسی کے بارے میں آپ کی زبان سے جو ہے وہ باتیں نکلتی ہیں کہ وہ آپ کے دل و دماغ پہ ہر وقت وہی سوال رہتا ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا جو ہمارا انداز ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کو جو پسند ہے ہم اپنی پسند بنا لیتے ہیں، جو اسے ناپسند ہے ہم وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اس کو پسند نہیں ہے، اس کی خاطر یہ قربانیاں دنیا میں ہم دے دیتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا وہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں، جو ناپسند تھا آپ نے اس کے قریب جانے سے، اس پر عمل کرنے سے منع فرما دیا، وہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ ساری کائنات سے زیادہ اللہ رسول سے محبت ہے، آپ کو نبی اور رسول مانا ہے۔ تو ذرا گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے کہ کل قیامت کے دن جب ہم، اللہ ہمیں یہ توفیق بخشیں گے کہ ہم آپ کا دیدار کریں گے، تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں ملانے کے قابل ہیں کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہر تکلیف، مصیبت، مشقت برداشت کی ہے، پتھر کھائے، جسم کو لہو لہان کیا، ہر قسم کی ان کو اذیت دی گئی، مگر وہ باز نہ آئے، دن رات ہم تک، قیامت تک آنے والوں تک دین پہنچانے کے لیے اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کو انجام دینے کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ تو اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس تو نماز کے علاوہ درود پڑھنے کا وقت نہیں ہے، حالانکہ ایک مرتبہ درود پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کا بھی وعدہ ہے۔ ہمارا ایمان کا لیول یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اب آپ کی عزت، آپ کا ادب اور احترام خود تو بجا لانا ہی ہے، اگر کوئی دوسرا توہین کرتا ہے تو ہم نے دفاع کرنا ہے۔ مگر افسوس جب کوئی غیر مسلم خاکے بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو ہم ایمانی جوش اور جذبے کا مظاہرہ کرتے ہیں، احتجاج اور مذمت کرتے ہیں، مگر جب ہم ہی غیروں کے دیکھا دیکھی وہ انداز اپناتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف خاکہ نہیں بلکہ آپ کی محبوب چیز کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں داڑھی ہر چھوٹا بڑا مسلمان سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رکھیں گے محبت کی علامت ہے، ثواب کا باعث ہے، نہیں رکھتے تو کم از کم اس کی توہین تو نہ کریں۔ یہ آپ نہیں دیکھتے ہمارے ہی بچے بھائی، ہمارے ہی معاشرے میں بسنے والے داڑھی کے ڈیزائن کس انداز میں کہ جو وہ فلموں ڈراموں میں غیر مسلموں کا وہ انداز دیکھتے ہیں، اور ہم تو اس کو سنت سمجھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو اگر نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں، کم از کم اس کا جو ہے وہ ایسا انداز، ایسی جو اس کی جو ہے وہ کٹنگ کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک لکیر ادھر سے، ایک لکیر ادھر سے تھوڑی سی، اس طرح کی کم از کم کارٹون جیسی شکل بنا کے جو ہے داڑھی کی توہین تو نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اگر ہمیں پسند ہے تو ویسی بنائیں، نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایسی شکل کی ان چیزوں کی جو ہے وہ توہین تو نہ کریں۔ کہ آپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نے خود بھی ان کا ادب احترام کرنا ہے اور کسی ایسے عمل کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دینا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توہین ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ان کو اللہ نے حکم بنایا ہے، ہم ان کو حکم اور فیصل بھی مان لیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تم میں کوئی اختلاف ہو جائے، ہر کوئی یہی کہے کہ میں حق پر ہوں، میں سچا ہوں، میں درست ہوں، آج یہی معاملہ ہے کہ ہر اچھا کام کرنے والا بھی سمجھتا ہے جیسے میں یہ کام کرتا ہوں یہی طریقہ درست ہے، باقی سارے غلط ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر تنظیم کا، ہر جماعت کا جو اپنا ان کا ماٹو ہے، جو ان کا نظریہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی درست ہے، اور اس کے علاوہ ہم کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، مذہبی جماعت ہو، مذہبی تنظیم ہو، سیاسی تنظیم ہو، ہم نے کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ہم نے مد نظر اسوہ نبوی کو رکھنا ہے، ہم نے ان لیڈروں کے پیچھے چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ ان کا کیا معاملہ ہے، یہ تو خوشی ہو غمی ہو ان کے لیے تو ساز لازم و ملزوم ہے۔ دیکھ لیں گے سیاسی جماعتیں کہ وہ کسی اپنے جو ہے وہ شہید کی برسی بھی مناتی ہیں، وہاں بھی میوزک بجاتے ہیں، وہ چاہے سیاسی تنظیموں کے وہ ترانے ہوں جیسے بھی ہوں، وہ فوتگی پہ اکٹھے ہوتے ہیں تب بھی ناچ گانا چلتا ہے۔ تو یہی انداز اگر ہم مذہب والے اپنانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان ساز باز کو توڑنے کے لیے آئے، یہ دور سے بھی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اور ہمیں بھی اس سے متنبع فرمایا کہ کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کر جو ہے وہ کانوں میں ڈالا جائے گا، یہ لہو و لعب کی یہ آواز کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کی آمد کی خوشی میں وہ سارے کام کرتے ہیں، ڈھول پہ جو ہے وہ رقص بھی ہوتا ہے، اور طرح طرح کے جو ہے وہ غیر مسلموں کا جو انداز خوشی پہ ہوتا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بھی اسی انداز میں مناتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے کاموں سے منع کر کے گئے ہیں، حتیٰ کہ محبت کے انداز میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متنبع فرما دیا۔ آپ جانتے تھے کہ پہلے لوگوں نے پہلے انبیاء اور رسل سے محبت میں بڑھ کر عقیدت میں اتنا بڑھ گئے کہ عقیدہ کا ستیہ ناش کر دیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باخبر کر دیا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم،
اور مجھے ماننے والوں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میری عقیدت، میری محبت میں اتنا نہیں بڑھنا کہ کتاب و سنت کے مطابق جو عقیدہ ہے اسی کا ستیہ ناش کر لو۔ یہ دیکھ لیں کہ جو حضرت علی کی محبت میں بڑھے اتنا آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے اختیارات ان کو سونپ دیے، جو اماموں کی محبت میں بڑھے کہ انبیاء سے بھی زیادہ ان کا رتبہ بڑھا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ہمیں، اپنی امتیوں کو باخبر کیا ہے کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسے اختیار کہ اللہ کی الوہیت میں ان کو شامل کر دیا، میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا۔ جیسے پہلے ان کی قبروں کے پجاریوں نے قبروں کا جو حال کیا، میری قبر کا بھی وہ حال نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مطلب یہ کر کے گئے ہیں کہ مجھ سے محبت، مجھ سے عقیدت کتاب و سنت کے مطابق عقیدے کے تابع ہوگی تو کب کام بنے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے محبت تو ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی نامکمل ہے۔ تو پھر محبت کا انداز وہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام جن کے بارے میں ہم قطعی عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ آپ کے صحابہ کرام تھے، کہ جنہوں نے عملی صورت میں، یہ ہم تو جو ہے وہ یہ مال کی محبت میں، مال نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے، صحابہ کے خرچ کا جو ہے وہ آپ انداز تو دیکھیں کہ گھر میں جو ہے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپیل پہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے تھے، آپ کی خاطر جانیں قربان کیے، سب کچھ تن من عملی طور پہ لٹا کے انہوں نے بتا دیا کہ امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ اور ہمیں بھی اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان عقیدہ ان جیسا ہوگا تم تب ہدایت پاؤ گے۔ تو وہ ہمارے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم نے کوئی آئیڈیل نمونہ ڈھونڈنا ہے، پہلے میرا اسوہ ہے، میری زندگی میں میرا اسوہ سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی، کوئی طرز عمل، کوئی آئیڈیل بات نہیں ملتی، تو پھر خلفائے راشدین کا طرز عمل دیکھ لینا ہے، کیونکہ وہ میرے ہدایت یافتہ ہیں، سنت سے ہٹ کر وہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ، آپ کی آمد پہ خوشی منانی ہے تو جو صحابہ کا انداز تھا، خلفائے راشدین کا انداز تھا، وہی ہمیں اپنانا چاہیے، اسی میں نجات ہے۔ اور یہ جو ہم کام کرتے ہیں ان سے شریعت نے منع بھی کیا ہے، نہ ان سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب علم ہوگا، حتیٰ کہ یہ جو طرز عمل ہم بدعات و خرافات کرتے ہیں، یہ ہمارے جو صحیح کام عبادات ہوتی ہیں ان کے اجر کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ انداز گلیاں سجانے سے، یہ جو پہاڑیاں بنانے سے، کھلونے رکھ کے ان کی نمائش کرنے سے، اس سے تو ہماری جنت پکی، یہ بات صرف ہمارے ذہن میں شیطان نے ڈالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم جو ہے وہ حوض کوثر پہ حوض پینے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، جب ہم خوشی سے ان کی طرف لپکیں گے کہ ان کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام پئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہمیں باخبر کرنے کے لیے مطلب فرما دیا کہ تم آؤ گے تو شیشے کی دیوار حائل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ تو میرے نہ صرف امتی بلکہ نمازی ہیں، پہلی صف کے تکبیر اولیٰ والے نمازی جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، جبریل سے پوچھیں گے کہ ان کو جو ہے وہ دیوار بنا کے روک کیوں دیا؟ اب ان کا جرم سنیے، جناب جبریل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی امتی ہیں بھی نمازی، مگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد آپ کے دین کا انہوں نے حشر کیا کیا۔ یہی بدعات و خرافات کہ جن کاموں سے روکنے کے لیے آپ آئے، آپ کا نام لے کر سارے کام یہ کرتے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ ہم تو سمجھتے آپ کی شفاعت ملے گی، آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، تو میرے بھائی جو ہمارا طرز عمل ہے اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام جس مشن کی خاطر بھیجا گیا، جن مقاصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اگر ہم ان کی تکمیل نہیں کرتے، اپنی پسند اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں،
تو یاد رکھیے کہ ہماری سوچ کے مطابق کیا ہوا عمل اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ جب اللہ نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، یہ ساری محنت رائے گاں اور ضائع ہے۔ اگر ان کا تعلق دینی جوش جذبے سے کیا جائے تو وہ بدعت و خرافات ہیں، وہ صحیح نیک اعمال کا بھی اجر و ثواب ختم کر دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی کی تو توبہ بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک بدعت چھوڑ نہیں دیتا۔ تو اگر بدعت سے سچی توبہ کر کے اس سے جو ہے وہ باز آ کے پھر سچی توبہ کرے گا کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، تب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے جو ہم محبت کا دعویٰ ہے اس میں وہ ہمارا دعویٰ سچ پر مبنی ہو، اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا چاہیے، جس سے روکا اس سے رکنا چاہیے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ جیسے آپ نے خوشی منائی ہم نے وہ انداز اپنانا ہے خوشی پہ، جیسے غمی میں آپ کا انداز تھا وہی ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں محبت ہوگی، زبان رسالت سے گارنٹی ہے، من احب سنتی فقد احبانی من احبانی کان معی فی الجنہ، اس انداز میں مجھ سے محبت کرنے والا جنت بھی ملے گی اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ